بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اور كما قال علیہ السلام. جناب ناظم انجمن حضرت مولانا مفتی محمد شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ و نگران طلبہ انجمن النادی العربی العدد نادی العربی العدد جناب مفتی محمد حسان رازی صاحب و منتظم و محرر حضرت مولانا مفتی محمد عادل امام صاحب السلام علیکم. اور مفکر ادارہ جامعہ اعلیٰ جناب حضرت مولانا محمد سلیم عاطف قاسمی ساری باتیں قریب الحمدللہ آ چکی ہیں. حضرت مولانا محمد سلیم عاطف صاحب مناسب تعلیمات جامعہ عربیہ سرالیہ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ عربی کے ساتھ تشریح بھی کر دی. مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی عرض یہ کرنا ہے. میں نے حدیث کا دوسرا تلاوت پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. کیا وہ لوگ جو پڑھے ہیں اور کیا وہ لوگ ان پڑھ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے؟ بینا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ دھوپ کے اندر شدت ہے، گرمی ہے، پریشانیاں ہیں، اور ٹھنڈک میں سایہ کے اندر سکون ہے، راحت ہے، آرام ہے. بینا اور نابینا برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ بینا اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، نابینا اپنی منزل آسانی کے ساتھ طے نہیں کر سکتے. وہ گڈھے میں گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. کہ عالم ان کے سینے علم سے معمور ہیں اور جاہل برابر عالم کا برابر ان کے برابری نہیں کر سکتے کہ ان کے دامن علم سے خالی ہیں. اسی طریقے سے اسلام اور کفر برابر نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وہ لوگ جن کا علم سینے سے لبریز ہے، معمور ہے،
اور جن کا سینہ علم سے خالی ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ میں کھڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم احسان ہے ہم پہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے پرفتن دور کے اندر ہمیں علم دین کے لیے منتخب فرمایا اور دینی ادارے کے اندر ہم سب کو ایک جمع فرما دیا، اور علم دین کے لیے اللہ نے ہمیں اتنے اچھے سلیقہ بادب اساتذہ کا بھی انتخاب فرما دیا۔ اللہ کا جتنا حقوق ادا کرنا کم ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اپنے اوقات کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ جب طالب علمی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ ابھی طالب علمی کے زمانے میں ہمیں اس اوقات کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، جب یہاں سے نکل جاتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کاش ہم عربی میں بھی محنت کر لیے ہوتے۔ تو اس لیے عربی درجات کے طلباء بھی توجہ فرمائیں کہ ہمیں آپس میں ایک تو الفاظ ہی صحیح، جیسے کھانا کھاتے ہیں، کھانے کو ہم کھانا کہہ رہے ہیں اردو میں، ہمیں عربی میں کیا کہنا چاہیے؟ سونے کو ہم اردو میں سونا کہتے ہیں، جاگنے کو جاگنا کہتے ہیں۔ اس لیے ہر الفاظ کو عربی میں ہمیں بات کرنا ہے ساتھ میں، تاکہ ابھی سے ہماری ابتدائی پرانی پریکٹس کی رہے گی تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اچھے فصیح اور بلیغ انداز سے عربی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو طلباء عربی کے طلباء سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو عربی پہ محنت کریں اور اپنے اوقات کی قدردانی کریں، اور اساتذہ ماشاءاللہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ وغیرہ کو سیرت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائیں، علم میں برکت عطا فرمائیں، اور مزید ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو اور تربیت کو جو دین رات ہم لوگ کر رہے ہیں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دیں، ذریعہ آخرت بنا دیں۔ اس کا اجر اللہ سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے اساتذہ اتنی قلیل تنخواہ میں کام کر رہے ہیں، میں تنہائی میں احساس کرتا ہوں اس کا بدلہ اللہ دے گا، یہاں تو کوئی نہیں دے سکتا۔